اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغیب بضنین۔ سورہ تکویر چل رہی ہے۔ کل کے درس میں یہ بتلا دیا تھا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایسے حالات کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں دیا ہے، گویا ایک نظام دیا ہے، ایک نظام زندگی دیا ہے، اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، تو قیامت کی یہ جو سخت حالات ہیں، یہ ہولناکی ہے، اس سے بچ جاؤ گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں اور تھے بھی، جیسے مشرکین مکہ، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے نظام کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نظام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام کون لے کر آیا، کیسے لے کر آیا، کس طرح اتارا گیا، اور پھر یہ محفوظ کیسے رہا، یہ بات ہمارے دماغ میں آتی نہیں ہے، اس لیے ہم اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا جو سبق ہے فلا اقسم بالخنس، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام پائے جا رہے ہیں ان میں سے دو نظام کا ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک نظام تو صبح اور رات کا ہے، جو سورج پر موقوف ہے، چاند پر موقوف ہے، جس کو نظام شمسی کہتے ہیں اور نظام قمری کہتے ہیں، چاند کا نظام، سورج کا نظام، جس کی وجہ سے رات دن کا یہ نظام چلتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اور نظام ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود دنیا مانتی ہے۔ وہ کون سا نظام ہے؟ وہ 5 ستاروں کا نظام ہے، جس کو نجوم خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے، عربی میں، اردو میں۔ کیا مطلب؟ 5 ستارے ہیں جن کا نام ہے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد۔ یہ 5 ستارے ہیں، ان کا نظام بالکل عجیب و غریب ہے۔ یعنی کیا مطلب عجیب و غریب ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے صاحب روح المعانی نے کہ یہ جو 5 ستارے، ان کی چال جو ہوتی ہے بے ڈھب ہوتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، مغرب سے مشرق کی طرف چلتے 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 جب سورج کے غروب قریب آتے ہیں تو رک جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی چال مشرق سے مغرب کی جانب شروع ہوتی ہے، یعنی کبھی چلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے سامنے ہیں وہ ستارے الخنس، جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار جو سیدھے چلتے ہیں، الکنس جو کبھی رک جاتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو قرآن کے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 5 ستاروں کا نظام عقل میں نہیں آتا، اس کے باوجود پوری دنیا اس نظام کو مانتی ہے۔ تو پھر اس قرآن کا نظام تمہاری عقل میں نہ آئے اور تم یہ کہو کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے
کہ بھئی یہ کلام کون لایا؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم کیسے مانیں، یہ نظام کیسے چلا؟ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، کہ بھئی یہ کون لایا؟ تو کہا ایک معزز فرشتہ لایا ہے۔ کون ہے معزز فرشتہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معزز اور کون ہو سکتا ہے؟ بڑی عزت آپ کو حاصل ہے آسمانوں میں، آسمان کا جو نظام چلتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والوں کے نزدیک وہ بڑے طاقتور ہیں، اور عرش والوں کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک ظاہر سی بات ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور یہ بڑے طاقت کے مالک ہیں۔ آپ روح المعانی دیکھیں گے تو روح المعانی کے اندر ظاہر سی بات ہے حضرت نبی ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوت کا ذکر کیا ہے نا کہ تم بڑی قوت والے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تمہاری قوت کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اس قدر طاقت عطا کی ہے کہ آپ قوم لوط کی تباہی کا اندازہ لگائیے کہ بحر میت کے قریب شرق اردن میں 6 بڑے بڑے شہر تھے جن کی مجموعی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آپ سوچئے، زمین تھی، باغات تھے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں نے اپنے پر کے ایک ذرا سے کنارے سے پورے علاقے کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پر سنائی دینے لگی، پھر میں نے ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور ہوں گے۔ اس لیے ان کا یہ سمجھنا کہ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل بات لے کر آتے ہو لیکن درمیان سے کوئی چرا لیتا ہو، جبرائیل اتنے طاقتور ہے، کس کو ہمت ہے کہ جبرائیل کے پاس سے چورا سکے؟ اور پھر مطاع ثم امین، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، اتنا رتبہ، اور پھر امانت دار ہے، ایسا نہیں کہ بات کو ادھر ادھر کر دے۔ اس لیے آگے قرآن نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، مشرکین مکہ کہتے تھے چلو مان لیا کہ طاقتور فرشتہ لے کر آتا تھا اور بات بھی صحیح لے کر آتا تھا، لیکن ہم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ محمد سے غلطی ہوتی ہو، محمد ان کو نہ پہچانتے ہو۔ تو قرآن نے آگے کہا کہ نہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ محمد نے جبرائیل کو دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو ابتدائے نبوت کے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے، آسمانی جو فضا تھی پوری بھری ہوئی تھی، آپ پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھ کر تشریف لے گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھ پر کمبل ڈالو، مجھ پر کمبل ڈالو۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت قرآن مجید نے کہا ہے 27ویں پارے میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اب ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چلیے ہم مانتے ہیں کہ محمد نے جبرائیل کو دیکھا، لیکن محمد یہ باتیں بتلاتے نہ ہو، لوگوں کو چھپا دیتے ہو، تو قرآن نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نہ محمد غیب کی باتیں بتانے پر بخل نہیں کرتے، جو باتیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں وہ ساری باتیں وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں درمیان میں ایک بات سمجھا دوں، ہمارے بریلوی بھائی، بدعتی بھائی، وہ یہ کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد غیب جانتے تھے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے جو باتیں بتلاتے تھے وہ باتیں دوسروں تک پہنچاتے تھے، ان باتوں کو بتلانے میں بخل نہیں کرتے تھے۔ یہاں غیب جاننے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ بہرحال پھر آگے قرآن مجید نے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے،
یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار دیکھیے، اللہ فرما رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنے پیارے کلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ گویا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں قرآن جیسی مقدس کتاب کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہاں، ہمارے بچوں کو جو ہے کالج کی اسلام بیزار فضاؤں کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر؟ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں قرآن تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے ان هو الا ذکر للعالمین، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں، سب کے لیے نصیحت ہے قرآن۔ ہاں، نصیحت کی چیز، زندگی اچھی بنانے کی چیز اگر کوئی ہے تو یہ قرآن ہے، اس قرآن کو لازم پکڑو۔ لیکن آگے اللہ فرما رہے لمن شاء منکم ان یستقیم، ہاں لیکن یاد رکھو یہ قرآن نصیحت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہے اس کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے کہ اگر تمہارے اندر طلب ہے، سچی طلب ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن نصیحت بن جائے گا تمہارے لیے، اور پھر تمہیں سیدھے راستے پر لے کر جنت تک پہنچا دے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر طلب ہی نہیں ہے، جب طلب نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قرآن مجید کو تمہارے لیے نصیحت کی چیز نہیں بنائیں گے۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا نا کہ نا میں خود سے اس کو نصیحت بنا لوں گا اور میں سیدھے راستے تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے دلوں میں طلب نہیں ہے، تمہارے اندر کی جو صلاحیتیں تم نے بگاڑ رکھی ہیں، تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو تمہیں سیدھے راستے پر لا سکے۔ یہ قرآن مجید بھی تمہیں سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ تمہارے اندر طلب ہونی چاہیے۔ اس لیے میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمارے اندر سچی طلب ہونی چاہیے قرآن مجید کے تعلق سے کہ اللہ یہ آپ کا کلام ہے، ہم محتاج بندے ہیں، ہم بے بس بندے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو تو ہمارے لیے نصیحت بنا دے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو ہمارے لیے نصیحت بناتے ہیں، ورنہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے لیے نصیحت بنا لیں گے۔ نہ، سچا طالب ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نظام کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔